تو سب سے پہلے بے شک ہم کلام شروع کریں، تو اس سے بے شک کہ ہم کلام شروع کریں کیوں نہ ہم پاک روح کے لیے زوردار تالیاں، پاک روح کے لیے کس طرح تالیاں بجانی ہے؟ یہ آپ کی تالیاں بجائیں گی، یہ کسی انسان کے لیے آپ تالیاں نہیں بجانے لگے، پاک روح کے لیے بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں۔ آمین، ہلیلویا۔ تقریباً 2 ماہ پہلے میں اس جگہ پر آیا، پاسٹر جی نے دعوت دی، تو آج ایک اور شخصیت خدا کے خادم جو ہمارے بڑے رشتے میں ماموں جی ہیں، تو یقین جانے میں تو پہلے جب کلام سنا کے گیا تھا بیٹی خوشبو کے سامنے، بھائی صاحب کے سامنے، میری ضرورت نہیں تھی کہ میں کلام سناؤں، آج ایک اور شخص بھاگ گیا تو میں تو کیا ضرورت نہیں پڑ رہی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کلام سناتے، ماموں کو کہہ رہا ہوں، کہتے نہیں آپ سنائیں ہم سنیں گے، تو تھینک یو جی آپ کا۔ پچھلا جو میں نے میسج سنایا تھا کسی کو یاد ہے کس ٹاپک پہ تھا؟ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کیا کرے کہ اپنے دل میں خدا کا کلام جگہ دیا کرے۔ تو پیچھے جو میں نے میسج سنایا تھا وہ تھا یسوع کی لہو کی قدرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس میں نے اپنی گواہی بھی شیئر کی تھی۔ ایک ٹھیکیدار بندہ ہو کے تو آج یسوع کی انجیل سنا رہا ہے، تو یہ یسوع کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں، میں تو ایک ٹھیکیدار ہوں۔ تو خدا نے اپنی انجیل کے لیے، اپنے کلام کے لیے مجھے چن لیا ہے، میری اتنی تو بات ہی نہیں تھی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماموں جی کو پتہ ہے یہ فرسٹ ٹائم میرا کلام جو ہے ماموں جی سن رہے ہیں، وہ پہلے تو انہوں نے گواہی سنی، یہ آج کلام میرا فرسٹ ٹائم سنا۔ میں تو ٹھیکیدار بندہ تھا، ان پڑھ بندہ ہوں، لیکن خدا نے اپنے کلام کے لیے مجھے چن لیا ہے، وہ گواہی بھی میں نے آپ کو شیئر کیا۔ تم اچھا جتنی دیر تک آپ پلیز کلام سنیں گے نا، ادھر ادھر نہ بیٹھیں، اس کو خاموش سے بیٹھ جائیں، چلنا پھرنا بند کر دیں، تو آپ برکت پائیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ اگر آپ کا شور ہوگا تو آپ کو کلام سے برکت نہیں ملے گی۔ آسمانہ تھلے ایسا ایک کوئی نہ ویکھیا، آسمانہ تھلے ایسا ایک کوئی نہ ویکھیا، ساری قوماں وچوں اسا ایک کوئی نہ جانیا، وہ نام کیڑا ہے؟ وہ یسوع نام ہے، وہ نام یسوع نام ہے۔ آسمانہ تھلے ایسا ایک کوئی نام ویکھیا، ساری قوماں وچوں اسا ایک کوئی نہ جانیا، اور نام یسوع نام ہے، طاقتور نام ہے۔ اج اسی وہ نام دے وسیلے نال جمع ہاں، تو وہ نام ہی اسی زوردار تالیاں بجائیے کہ اپنے کلام کی طرف آئیں۔ اچھا ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 8 باب، بڑا سادہ سا میسج آپ کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر برکت پاؤں گا، بالکل سادہ سا میسج ہے یہ۔ مرکز 8 باب اور اس کی 22 آیت۔ بیٹے خوشبو وہ حوالہ مجھے دے دے، بکلی آتی۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 22 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھے ہیں لفظ، پھر وہ بیت سیدہ میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم کبھی نہ رکھنا۔ آمین۔ میں ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر حوالہ ایک گھر آتے تاکہ اچھے طریقے سے یہی حوالہ اچھے طریقے سے اس مورچے کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ دھیان سے سننا آپ نے، بالکل سادہ میسج ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پانا چاہیے، دھیان سے سنیں۔
खुदाम के कलाम में लिखे हैं लफ्ज, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जलाल का बादशाह है, तो खुदा बंदों का खुदा है। ऐ बाप, आज के खूबसूरत सुख के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि प्रेषित के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने आप को, पूरे लोगों को तेरे लोगों में छुपा देता हूँ। खुदा तू मेरी मदद करना। मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, लेकिन बाबरू लफ्जों की तरतीब देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये जो मोर्चा आपके सामने बेटी ने तलावत किया है, बिल्कुल सादा मोर्चा है। यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा बख्शी है और ये देखने में ऐसे लगता है कि इसमें क्या मैसेज होगा। ये तो एक अंधा है, उसने शिफा पा ली है, इस पे क्या मैसेज होगा। लेकिन मैं ईमान रखता हूँ आप बरकत पाएंगे। ये बिल्कुल सादा सा मैसेज है। यीशु मसीह ने एक अंधे को शिफा बख्शी है और इसका आप टॉपिक कह सकते हैं, एक अंधा और यीशु। आप इसको टॉपिक, इसका नाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल सादा मैसेज है। लोग एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए हैं। लोगों को पता चला यीशु मसीह मनादी करते हुए, लोगों को शिफा देते हुए, चलते चलते वो बैतसैदा में गांव के अंदर आ गए हैं। अब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह इस गांव के अंदर है, तो वो अंधे को यीशु के पास लेकर आए हैं। और जो लोग एक अंधे को यीशु के पास लेकर आए हैं, आप इस बात पर गौर करें, उनका ईमान कितना बड़ा है। उस अंधे का इतना ईमान नहीं है जितना उन लोगों का ईमान है, जिनके अंदर ये ईमान की मजबूती थी। वो ढूंढते हुए उस गांव के अंदर पहुंचे हैं जहां पर यीशु था। आकर उन्होंने पता चलाया कि यीशु इस गांव के अंदर है। तो जैसे पता चला कि यीशु इस गांव के अंदर है, तो उनका दिल शादमानी से भर गया, क्योंकि वो सफर करके आए थे। वो ढूंढते हुए, यीशु की तलाश करते हुए उस गांव में पहुंचे। जिस तरह कि आप मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को मिलने जाते हैं, तो वो घर में ना मिले तो आप उदास हो जाएंगे कि यार ये दूर बंद करके आया तो सानू बंदा नहीं मिला, दुख होता है। लेकिन जो मिल जाए तो फिर बंदा कहता नहीं यार साडा बंद जो पूरा हो गया, सानू बंदा मिल गया है। वो जो लोग थे एक अंधे को लेकर आए, तो जैसे ही खबर मिली कि यीशु इस गांव के अंदर है, तो उनका दिल शादमानी से भर गया। और वो उनके अंदर ईमान भी बहुत ज्यादा था, उनके अंदर ईमान बहुत ज्यादा था कि वो यीशु के पास लेकर जाएंगे और यीशु से छू लेगा तो वो शिफा पा जाएगा। ईमान उनके अंदर बहुत ज्यादा था। इसके साथ मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस हवाले का इसके साथ बड़ा ताल्लुक है। 4 आदमी एक मफलूज को लेकर जाते हैं यीशु के पास। वो एक घर में होता है, तो वो 4 आदमी जब मफलूज को लेकर जाते हैं तो रश बहुत होता है, बड़ी भीड़ होती है। तो उस मफलूज को यीशु तक पहुंचा नहीं सकते। उनकी कोशिश होती है कि ये बंदा किसी तरीके से यीशु तक पहुंच जाए। होता वो चारपाई पर है। इस हवाले से सब आप वाकिफ हैं। 4 आदमी एक मफलूज को यीशु के पास लेकर जाते हैं, लेकिन भीड़ के स्वभाव से वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो कोशिश क्या करते हैं, वो छत होती है उस घर की, वो उधेड़ देते हैं। उधेड़ कर चारपाई को नीचे उतार देते हैं। तो उन 4 आदमियों का ईमान बहुत ज्यादा था। जिस तरह
ان آدمیوں کا ایمان ہے جو چند لوگ ایک اندھے کو لے کے ہیں، اسی طرح ان 4 آدمیوں کا بھی ایمان بہت زیادہ تھا۔ وہ مفلوج کو لے کر یسوع کے پاس ہیں، لیکن بھیڑ کے سبب سے یسوع تک وہ خود تو نہ پہنچ سکے، لیکن انہیں چھات اتار کر یسوع کے پاس اس مفلوج کو لٹکا دیا۔ یہ سٹوری سیم ہے، معجزہ سیم ہے۔ وہ بھی کچھ لوگ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں، ایمان برابر ہے۔ وہ جو لوگ لے کر ہیں ان کا بھی ایمان پختہ ہے کہ ہم یسوع کے پاس اس اندھے کو لے جائیں گے تو یسوع چھو ہی لے گا تو یہ شفا پا جائے گا۔ ان آدمیوں کا بھی ایمان یہ تھا کہ یہ مفلوج کسی طریقے سے یسوع کے پاس چلا جائے گا تو یسوع کیا ہی دے گا تو یہ مفلوج شفا پا جائے گا۔ معجزہ ایک ہے، ایمان بھی دونوں کا ایک ہے، لیکن یہ جو لوگ یسوع کے پاس ایک اندھے کو لے گئے ہیں، فرق ہے۔ انہوں نے آ کر یسوع کی محنت کی ہے۔ یسوع کی کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے۔ یسوع کے پاس اندھے کو لے کے آگے ہیں، ایمان بھی بہت زیادہ ہے، بڑا ایمان ہے، لیکن آ کر محنت کی ہے۔ آگے ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ ہم اس اندھے کو لے کے اس کو چنگا کر دے، نہیں، آ کر انہوں نے محنت کی ہے۔ تو محنت کیسے کی جاتی ہے یہ آپ سارے سمجھتے ہیں۔ جو مطلب ہوئے تو پھر بندہ بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ میرے ماموں نہ دیکھو مطلب ہوگا نا تو میں بڑے تلے کروں گا، ماموں جی پلیز ریکویسٹ کر لے گے میرا کام کر دو۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ ان لوگوں کو مطلب تھا، وہ اندھے کو لے کر آئے، ایمان بھی بہت زیادہ ہے ان کے اندر، اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ یسوع چھو ہی لے گا تو یہ اندر شفا پا جائے گا۔ پلیز بچوں کو خاموش سنو۔ جیسے انہوں نے محنت کی تو محنت آپ کو پتہ ہے کس طرح کی جاتی، ترلے کیے ہوں گے، ہاتھ بھی جوڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے آنسو بھی محنت کرتے وقت نکل آئے، کیونکہ معجزہ بڑا ہے، معجزہ بہت بڑا ہے۔ یہ کوئی بخار نہیں تھا کہ چلو اتر گیا نہ اتریا تو نہ سی، اندھے کو لے کے ہیں تو یہ معجزہ بہت بڑا ہے۔ تو یسوع کی محنت کرنے لگے ہیں، تو محنت کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہوں گے، انہوں نے ترلے بھی کیے ہوں گے، یسوع کے آگے ہاتھ بھی جوڑے گے، کیونکہ محنت کی ہے نا۔ تو محنت اسی وقت کی جاتی ہے جب کسی کے ساتھ تعلق رشتہ گہرا ہو، اور وہ جو اندھا تھا ان کے ساتھ ان کا ہو سکتا ہے گہرا رشتہ ہو، دوستی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایویں کسی کے ساتھ وقت نہیں ضائع کیا جاتا، وقت تب بھی ضائع کیا جاتا ہے جب زیادہ ریلیشن ہو۔ اس اندھے کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق زیادہ تھا، ہو سکتا ہے وہ دوست ہوں تو دوستی کی خاطر وہ اس کے پیچھے آئے ہیں، لے کر بھی ہیں، ترلے بھی کیے ہیں، محنت بھی کی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ زیادہ قریب رشتے دار ہوں تو یسوع کے پاس لے کر ہیں، محنت بھی کی ہے، ترلے بھی کیے ہیں۔ ترلے ایویں نہیں کیتے جاتے، ترلے کسے تلک نہ کیتے جاتے ہیں، وقت ایویں نہیں کسی دیتا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو خاموش کروائیں، بچوں خاموش ہو جائیں گے تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، بھائی جی میں فلانے ڈاکٹر کو جاننا وا تو میں تہاڈے نال چلنا وا تاکہ اتنے تہاڈے بچہ بیمار ہے نا، اینو بھی لے کے جانا یا فلانا بیمار ہے، میں اتنے جا کے سفارش کروں گا تاکہ تہاڈے بچے نوں آرام آ جائے۔ اچھا ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح ہی وہ جڑے لوگ سن یسوع مسیح دے بارے سن چکے سن، یسوع مسیح دے بارے انہوں نے خبر سی کہ شفا دین والا ہے، معجزے کرنے والا ہے، یسوع مسیح کے بارے انہوں نے سنیا سی۔ اس لیے اس اندھے نوں وہ چند لوگ لے کے آئے، جب لے کے آئے تو یسوع دی محنت کی تھی کہ اینو چھو تاکہ اینو چنگا کر دے، شفا دے دے۔ تو یسوع مسیح نے کی کیتا، یسوع مسیح نے انہوں دی محنت نوں سن لیا تے اوتھے معجزہ نہیں کیتا، اوتھے معجزہ نہیں کیتا۔ اس اندھے دا ہاتھ پھڑیا تے پنڈوں باہر لے گئے۔ سوچنے والی گل ہے، یسوع مسیح نے اس جگہ تے معجزہ نہیں کیتا، اس اندھے دا ہاتھ پھڑیا تے پنڈوں باہر لے گیا۔ پھر بیتسیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی محنت کی تاکہ اسے چھوئے،
اور اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر لے گیا۔ یسوع اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر لے گیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اس جگہ معجزہ نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح کے لیے وہ جگہ کوئی مشکل تھی یا بہت بھیانک تھی کہ وہ یسوع مسیح اس جگہ پر معجزہ نہیں کر سکتا تھا؟ یسوع مسیح اس جگہ پر معجزہ کر سکتا تھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا یسوع مسیح نے؟ اس کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا۔ بات سمجھنے کی ہے نا، یسوع مسیح اس جگہ پر معجزہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا یسوع نے۔ کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا، اور باہر جب لے گیا تو یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، تھوکا پھر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، ہاتھ رکھے ہیں تو پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ سمپل سی بات ہے۔ یسوع مسیح گاؤں سے باہر لے گیا، اس جگہ معجزہ نہیں کیا۔ معجزہ جو کیا ہے وہ گاؤں سے باہر لے جا کر کیا ہے، اور اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، تھوکا پھر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، اور پھر یسوع نے سوال کیا اس کے ساتھ کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تو یسوع مسیح نے اس جگہ پر معجزہ نہیں کیا، دوسرا یسوع مسیح گاؤں سے باہر لے گیا، اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، تھوک کر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، اور پھر سوال کیا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، پھر سوال کیا اس اندھے سے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، چلتے ہوئے ایسے مجھے نظر آتے ہیں جیسے درخت۔ بات یہاں پر رک گئی ہے، بات یہاں پر رک گئی ہے، سٹاپ ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح نے جب سوال کیا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے، حیران کن بات ہے، یسوع مسیح نے آج تک معجزہ کیا ہے، بے شمار مردوں کو زندہ کیا ہے، بے شمار کوڑیوں کو پاک صاف کیا، یہ کویسچن کبھی نہیں کیا کہ کیا تو تندرست ہو گیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس اندھے کو یہ سوال کیوں کیا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تو یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا، گاؤں سے باہر لے گیا، اس جگہ پر معجزہ نہیں کیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس جگہ پر معجزہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ نمبر ایک، یسوع مسیح نے ہاتھ رکھے ہیں، اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، اور پھر سوال کیا جیسے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اب لازم جو اس کی طرف چلتے ہیں، مخلوق کی طرف۔ یسوع مسیح بھیڑ میں ہے، جگہ نہیں ہے، ان چار آدمیوں نے مفلوج کو اس جگہ پر اتارا ہے چارپائی پر، اور یسوع مسیح نے اس مفلوج کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کیا کہا؟ تیرے گناہ معاف ہو گیا ہے، اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر سلامت چلا جا۔ یسوع مسیح نے اس مفلوج کو کیوں نہیں کہا؟ سمجھنے کی بات ہے، اس مفلوج کو یسوع مسیح نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ کیا تو ٹھیک ہو گیا؟ کیا تو چارپائی اٹھا سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے سوال کیوں نہیں کیا؟ ڈائریکٹلی یسوع نے اسے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہو گئے، اپنی چارپائی اٹھا اور سلامت چلا جا۔ حالانکہ یہ مفلوج جو ہے اس کے پٹھے سارے ویک ہو چکے ہیں، وہ ڈیڈ ہو چکا بندہ، وہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے، وہ چارپائی پر آیا ہے، اور یہ جو اندھا ہے یہ پیدل چل کے آیا۔ یسوع مسیح پھر سے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس مفلوج کو کیوں کہہ رہا؟ مفلوج کو کہہ دیا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، حالانکہ وہ زیادہ کمزور ہے، وہ شخص زیادہ کمزور ہے، لیکن یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ گناہ یسوع معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ گناہ ایک اور شخص کے یسوع نے معاف کیے تھے جو صلیب پر تھا، ڈاکو جو صلیب پر تھا، اس کے بھی یسوع نے گناہ معاف کیے تھے۔ دو ڈاکو تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ جو دائیں والا ڈاکو تھا اس نے یسوع کو کہا تھا
کہ باپ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس کا مالک تو وہ ہو سکتا ہے جو پانیوں پر چل کے دکھائے. فردوس کا مالک تو وہ ہو سکتا ہے جو لنگڑوں کو چلائے. فردوس کا مالک تو وہ ہو سکتا ہے جس کے کہنے سے طوفان تھم جائے. فردوس کا مالک وہ ہو سکتا ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کر دے. فردوس کا مالک وہ ہو سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے. یہ یسوع کا کام ہے. یہ یسوع کا کام ہے. منہ سے کہہ دے تو اندھے شفا پا جاتے ہیں. شفا اس نے پالی ہے لیکن مکمل شفا نہیں پائی. کہتا ہے میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں چلتے ہوئے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے درخت. اس مخلوق کو کہہ رہا ہے کہ اپنی چار پہ اٹھا اب سلامت چلا جا, تیرے گناہ بھی معاف ہو گئے. فرق آ گیا نا. حالانکہ وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے, چار پہ شخص ہے, لیکن یسوع نے اسے حکم دے دیا. ایک بیمار حوض کے کنارے 38 برس سے پڑا ہوا ہے. کتنے برس سے؟ 38 برس سے پڑا ہوا ہے. یسوع اس کے پاس آ گیا. یسوع اس کے پاس آیا ہے اور کیا کہنے لگا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو جب اس نے یسوع کی طرف دیکھا, یہ تو ینگ سا لڑکا ہے, نوجوان. اس وقت یسوع سے کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی جب وہ خدمت میں آئے. تو وہ جو شخص ہے جو حوض کے کنارے پڑا ہوا ہے وہ 38 برس سے اسی جگہ پر پڑا ہوا ہے اور پانی لینے کا انتظار کر رہا ہے. اور وہ اس وقت رینگ کر جاتا تھا. وہ تو اس مخلوق سے بھی زیادہ ڈیڈ آدمی ہے. تو یسوع اس کے پاس بھی آ گیا. اس کو بھی کہنے لگا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو جب اس نے یسوع کی طرف نگاہ کی, وہ کہتا ہے یہ تو نوجوان شافی ہے, مجھے کیا شفا دے گا؟ میں تو 38 برس سے یہاں پڑا ہوا ہوں. یہ تو جوان شافی ہے, یہ مجھے کیا شفا دے گا؟ لیکن یسوع نے اسے بھی کہا اپنی چار پہ اٹھا اور چل پھر. یسوع نے اسے بھی نہیں کہا کہ کیا تو ابھی تندرست ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یسوع نے اس کو بھی نہیں کہا کہ کیا تو تندرست ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یسوع نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنی چار پہ اٹھا اور چل پھر. اور وہ شخص اسی دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چار پہ اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا. اس شخص کو یسوع سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یسوع نے کیوں اپنا معجزہ روک دیا؟ یہاں پر یسوع نے اپنا معجزہ روک دیا ہے. یسوع نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے. یسوع نے اپنا معجزہ روک دیا. شفا اسی دم رک گئی ہے. شفا اس کو مکمل نہیں ملی. ابھی اس کو دھندلا نظر آ رہا ہے. مکمل شفا اسے نہیں ملی, کیونکہ وہ کہتا ہے آدمیوں کو میں دیکھتا ہوں چلتے ہوئے مجھے درخت نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا ہے کہ درخت کیسے ہوتے ہیں. وہ آدمی پہلے دیکھتا تھا, یہ بھی ریزن ہے, لیکن وہ مکمل شفا نہیں پا سکا. یسوع کو کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں جیسے درخت ہیں. لیکن یسوع نے اپنا معجزہ روک لیا ہے, اسٹاپ کر دیا ہے. 12 سال کی عورت ہے جس کو خون جاری ہے. یسوع کا اس نے پلا چھوا ہے تو وہ چنگی ہو گئی ہے. یسوع کو پتا چلا مجھے کس نے چھوا ہے, تو اس عورت نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نے چھوا ہے. یسوع نے کہا میرے اندر سے قوت نکلی ہے. یسوع نے اسے سوال کیا کہ تو ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو کچھ دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی, تو چل سکتی ہے کہ نہیں. یسوع نے سوال نہیں کیا. یسوع نے یہ سوال نہیں کیا. اس نے چھوا پلا, کنارہ چھوا, وہ شفا پا گئی ہے. اس آدمی کو کیوں یسوع کہہ رہا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے. لازر جب قبر میں ہے تو لازر کو جب یسوع نے آواز دی لازر قبر سے باہر آ جا, تو لازر نے ایک ہی آواز میں قبر کا منہ کھل گیا اور باہر آ گیا کہ زیادہ آوازیں دیا میرے ساتھ رہے. ایک ہی آواز دی, ایک ہی آواز سے لازر قبر سے باہر آ گیا. حیران کن بات ہے, سمجھ سے باہر بات ہے کہ اس اندھے کے پاس جب یسوع آیا تو معجزہ بند ہو گیا, معجزہ رک گیا ہے.
وہ دیکھ رہا ہے لیکن دھندلا دھندلا نظر آ رہا اس کو, مکمل شفا نہیں پائی. لازر کو یسوع نے ایک ہی آواز دیا, لازر قبر سے باہر نکلا. تو لازر قبر سے باہر نکلا ہے, کفن سمیت باہر نکلا ہے. یسوع نے یہ نہیں سوال کیا, لازر تیرے تک ابھی سانس پہنچی کہ نہیں پہنچی, ابھی تیرے بند کھلے کہ نہیں کھلے, ابھی تیری ٹانگوں میں طاقت آئی ہے کہ نہیں آئی. یہ سوال نہیں کیا, ایک ہی آواز سے ایک ہی آواز دی ہے اور لازر قبر سے باہر نکلا. بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اندھوں کی آنکھیں کھولنا, کہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا. لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا بڑا معجزہ ہے. یسوع نے ایک ہی آواز دی ہے, لازر قبر سے باہر نکلا. لازر کفن سمیت قبر سے باہر نکلا ہے. لیکن اس اندھے کو یسوع کہہ رہا ہے کہ کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. یسوع مسیح کا معجزہ یہاں پر رک چکا ہے. وہ اندھا مکمل شفا نہیں پا رہا. کیوں نہیں پا رہا؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. بڑا معجزہ ہے یہ, لازر کو قبر سے آواز دے کر بلانا. اور یہ پوچھا بھی نہیں یسوع نے, لازر کو تھوڑی جی کمزوری ہے تو بس میں ایک آواز اور دیا. نو 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 نو, یسوع نے ایک ہی آواز دی ہے اور اس کی آواز سنتے ہی لازر قبر سے باہر نکلا ہے. اگر ویسے آواز دیتے ہو سکتا ہے سارے مردے باہر آ جاتے, لیکن یسوع نے اپنے دوست کو, یسوع کا دوست تھا وہ, لازر قبر سے باہر نکلا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن یہاں پر یہ معجزہ رک چکا ہے. یسوع سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کچھ دیکھتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے, ہاں میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں, چلتے ہوئے مجھے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ معجزہ یسوع نے کیوں روک دیا؟ جان بوجھ کر یسوع نے اس معجزے کو روک دیا. جیسے ہی یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا, گاؤں سے باہر لے کر آنے لگے, تو وہ شخص ڈاواڈول ہو گیا. حوالہ پڑھیں گے, آپ کو ساری سٹوری سامنے آ جائے گی. یہ معجزہ کیوں رکا ہے؟ مرکز کی باب اور اس کی 22 آیت دیکھیں گے. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو اس معجزے کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ معجزہ کیوں رک گیا تھا, یہ معجزہ یسوع نے کیوں روک دیا, اس معجزے کے روکنے کی وجہ کیا ہے. آج تک یسوع نے جتنے بھی معجزے کیے, مردوں کو زندہ کیا, یسوع نے کبھی کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا تو تندرست ہوا ہے. کبھی سوال نہیں کیا. یسوع نے یہ کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. لازر کا بہت بڑا معجزہ ہے, کئی مردوں کو زندہ کیا, لیکن یسوع نے آج تک یہ سوال نہیں کیا. بیٹے مل گیا؟ ہاں جی پڑھے جی 22 آیت. اور خدا کے کلام میں لکھے ہیں لفظ, اور فکیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بوعز ہے, اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا. تھینک یو. آمین. وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. یہ ریزن تھا یسوع مسیح کا اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں سے باہر لے کے آنے کا. وہ جو بیتسدا کے لوگ تھے وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ معجزہ کیوں رک گیا, کیوں یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے کر آ گیا. وہ جو بیتسدا کے لوگ تھے وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے معجزے کرتا ہے, بلبوت کی مدد سے یہ معجزے کرتا ہے. وہ پورا گاؤں یسوع مسیح پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا. لیکن یہ جو شخص آیا یہ اس گاؤں کا نہیں تھا, یہ اس گاؤں کا نہیں تھا. وہ دوسرے شہر سے دوسرے گاؤں سے آیا تو یسوع نے حساب لگا لیا یہ بندہ اس گاؤں کا نہیں ہے. اگر اس کو اس گاؤں میں شفا دے دی, معجزہ ہو گیا, تو یہ لوگ اس کو گمراہ کر لیں گے. تو یسوع نے سمجھداری کی, اس کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا. اس کا ہاتھ پکڑا اور گاؤں سے باہر لے گیا. کیونکہ وہ جتنے لوگ گاؤں والے تھے یسوع سے معجزہ بھی لے لیتے تھے, روٹیاں بھی کھا لیتے تھے, لیکن یسوع مسیح پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے.
यसू ने कहा एक ही बंदा अगर बच जाएगा ना तो मेरी मुनादी फायदेमंद होगी। एक शख्स अगर यहाँ पर तौबा करता है तो कितने फरिश्ते वहां पर खुशी करते हैं आसमान पर, लाखों। तो यसू मसीह ने कहा ए बंदा जिहड़ा मेरे को आ गया है इनू मैं इतने शिफा दे दी ए फिर गुमराह हो जाएगा, पिंड वाले की ढाई चढ़ जाएगा, पिंड वाले फिर उन्हें गुमराह कर देंगे। तो यसू मसीह ने चुप करके ओदा हाथ फड़िया तो पिंडों बाहर ओदा हाथ फड़ के पिंडों बाहर ले गया। उन्हें कहा ए बंदा बच जाएगा। यसू मसीह ने ऐसा ही किया, उस बंदे का हाथ पकड़ा और गांव से बाहर ले गया। और गांव से जब बाहर लेके गया तो फिर यसू ने अपना मुआवजा शुरू किया, उसकी आंखों पर थूकर उसकी आंखों पर हाथ रखे तो फिर उससे पूछता है कि क्या तू कुछ देखता है। इस बात पर आते हैं, इस बात पे आते हैं कि क्या तू कुछ देखता है। ये सवाल यसू ने क्यों किया था कि क्या तू कुछ देखता है? समझने की बात यह है यसू ने इसलिए ये बात कही। हम देखते हैं बाइबल में से याकूब पहला बाब उसकी 6 और 7। ये समझने की बात है कि यसू ने सवाल क्यों किया था। ये आज टीचिंग है, आप भी बरकत पाएंगे, मैं भी बरकत पाऊंगा। यसू ने सवाल ये क्यों किया था? जी बेटे पढ़े। याकूब का पहला आम खत उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत। खुदा के कलाम में लिखे लफ्ज, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानित होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। आमीन। वो जो शख्स था, आपने ये हवाला सुन लिया, वो शख्स जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और गांव से बाहर लेकर जाने लगा तो वो शख्स रास्ते में सफर काफी था। वो शख्स रास्ते में 2 दिन हो गया, डामाडोल हो गया। कौन पता नहीं पिंडों बाहर ना चले, मेरे शफा मिलने के लिए मिलनी बंदा ईमान तो डामाडोल हो गया, 2 दिन हो गया। ये रिजल्ट थी, यीशु ने मुर्दा रोक दिया। यीशु तो दिलों और ख्यालों को जांच लेता है। तो यीशु ने तो उसकी नफस पकड़ी हुई थी, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था। यीशु को सारी फिल्म का पता चल गया इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है। यीशु ने जान के मुर्दा रोक दिया। यीशु को हाथ पकड़ते भी ना पकड़ते भी यीशु ने उसके दिल के ख्यालों को पकड़ लिया था कि ये रास्ते में मेरे साथ आ रहा है। चलते चलते वो डामाडोल हो गया है। ईमान से मांगते वो डामाडोल हो गया है, अपने ट्रैक से उतर गया है कि पता नहीं होना पिंडों बाहर ना चलने, मैनू शफा मिलनी है कि नहीं मिलनी, चलो ना मिलेगी तो घर वापस भी ना आवांगे। उन्हें दिल च ठहरा लिया। जो पिंडों बाहर यीशु लैके जा रहा है तो उन्हें दिल च ठहरा लिया, कौन पता नहीं शफा मिलनी कि नहीं मिलनी। तो यीशु ने दिल से ख्यालों पढ़ लिया कि अंदर की चल रहा है। यीशु ने अपना मोर्चा रोक दिया और जान के रोकिया, इसलिए कोई दिल च की चल रहा सी। यीशु ने शफा मुकम्मल देनी उन्होंने, और चलते चलते डामाडोल हो गया, 2 दिन हो गया। ऐसा शख्स कभी बरकत नहीं पा सकता, ऐसा शख्स कभी मुआवजा नहीं ले सकता। यीशु ने कहा ईमान से मांगो, यीशु ने कहा ईमान से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यीशु ने ये नहीं कहा ईमान से मंगवाओ, मांगो तो तुमको, सिंपल सी बात है, मांगो तो तुमको, ये लिखा है मंगवाओ तो तुमको दिया जाएगा। नहीं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हमने मांगने नहीं है तो मिलना कैसे है? उसने बंदे ने मांगा ही नहीं है, डामाडोल हो गया, 2 दिन हो गया, समंदर की लहर की तरह उसका हाल हो गया, 2 दिन हो गया। तो 2 दिन पार नहीं गुजर सकता, 2 बेड़ियों में पार रखने वाला कभी पार नहीं जा सकता। तो यीशु ने कहा ईमान से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम ईमान से मांगेंगे तो फिर मिलेगा, जब ईमान से मांगा ही नहीं है तो मिलना क्या है? तो यीशु ने कहा ईमान से मांगोगे तो दिया जाएगा। मंगवाओ नहीं, ईमान से मांगो, खुद मांगो। ये नहीं कहा कि पास्टर यूसुफ मांगेगा या पास्टर आप मांगेगा या बेटी खुशबू मांगे, नहीं, मांगो, आपको कहा गया है, मुझे कहा गया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उस शख्स ने रास्ते में आते आते 2 दिन हो गया है। तो यीशु ने अपना मोर्चा रोक दिया, उसको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए कि मैं वो हूँ जिसका नाम बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है, मैं
हूँ। यसु ने उसको अपना थोड़ा सा तारुफ करवाया है, उसकी आंखें खोली हैं, चली सी आई है उसकी आंखों में। यसु ने उसको थोड़ा सा तारुफ करवा दिया है कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही शिफा दूंगा। यसु ने उसको थोड़ा सा अपना टाइटल दिखाया है, थोड़ा सा मुआवजा दिखा दिया है कि मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यसु ने अपना थोड़ा सा तारीफ उसको करवा दिया है कि मेरे बगैर तेरी मुखालफी नहीं है, मेरे बगैर तेरी रहाई नहीं है। तू 2 दिन हो गया है, लेकिन मैं तुझे शिफा देकर भेजूंगा, मैं मुआवजा तुझे देकर भेजूंगा। यसु मसीह ने तो उसको थोड़ा सा टेस्ट किया कि ये अपने ईमान पर आता है कि नहीं, पर जब उसकी आंखें खुल गई हैं, थोड़ा सा देखने लगा है, तो बंदा अपने ट्रैक पे वापस आ गया। कहना हुण गल बन गई, कहना हुण गल बन गई है। मैंने तो कुछ भी नजर नहीं सी आता कि मैं बंदे नूं देखण लग पिया, इंज लगदे जिवें दरख्त ने। कहना ले भी गल बन गई, मैं तो रस्ते च आना दा डावाडोल हो गया सा कि खरे मोड़ तो मिलना कि मिलना, कि मैनूं खाली घर ना जाना पवे। लेकिन बंदा अपने ट्रैक से वापस आ गया। तो यसु ने हिसाब ला लिया कि बंदा हम वापस आ गया। तो दोबारा यसु मसीह ने किया है, उसदियां अखां ते हथ रखे। दोबारा लिखा है कि दोबारा यसु ने उसकी आंखों पर हाथ रखा है। पढ़ दे थोड़ा सा। उसने नजर उठाकर, मैं आदमियों को देखता हूँ कि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर यसु ने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। आमीन, हालेलुया। यसु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे हैं। क्या यसु मसीह ने कभी दोबारा किसी को शिफा दिया? नहीं, कभी नहीं। ये बाइबल में पहला मुआवजा लिखा है कि यसु मसीह ने दोबारा अंधे की आंखों पर हाथ रखे हैं। ये दोबारा यसु मसीह ने मुआवजा किया। ये बाइबल में एक ही बार लिखा गया है। यसु मसीह ने दोबारा किसी पर हाथ रखकर दुआ नहीं की, शिफा नहीं दी। ये पहला मुआवजा कलम बंद किया गया कि यसु मसीह ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे हैं और वो साफ साफ देखने लगा। उसकी रीजन यही थी जो आपको बता दी कि वो चलते चलते अपने ट्रैक से उतर गया था, 2 दिन हो गया था, ईमान को छोड़ चुका था, ईमान में कमजोर हो चुका था। लेकिन यसु ने उसको थोड़ा सा तारीफ करवाया है कि मेरे बगैर तेरी रहाई नहीं है, मेरे बगैर तुझे शांति नहीं मिलनी, मेरे बगैर तुझे मुक्ति नहीं मिलनी, मेरे बगैर तुझे गुनाहों की माफी नहीं मिलनी। यसु ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे हैं और उसने जब उससे पूछा कि क्या तू अब देखता है, तो उसने कहा अब तो सारी चीजें मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। सदके जाइए उस ठोकरे जिहदे लगन नाल अन्ने दी अखां खुल गईयां। सदके जाइए उस ठोकरे जिहदे लगन नाल अन्ने दी अखां खुल गईयां ने। यसु नाम विच भी कुदरत पाई जाती है, यसु नाम विच भी कुदरत पाई जाती है, ओहदे लहू विच भी कुदरत पाई जाती है, तो ओहदी ठोकर विच भी कुदरत पाई जाती है। सदके जाइए ओहदी ठोकर। आमीन। कैसे ठोके? अज असी बच्चों को मना करने वो कमरे से तो थूकने बच्चे बाहर जाकर थूक। ऐसे ही है, आप हॉस्पिटल में चले जाए तो लिखा होता है यहाँ पर थूकना मना है। आप स्कूलों में चले जाए, बड़े बड़े इश्तिहार लगे होते हैं यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, थूकना मना है। हमारे घर को मेहमान आ जाए हम मना करते हैं, भाई की तरह थोड़ा ख्याल करो, बाहर जाके बास्केट छोड़ के थूको। लेकिन ये कैसी ठोके जिधर लगन ना अन्य अनोखा में जा, कैसी गल है। एक जन्म दे अन्य ने भी यसु ने अखा दित्तियां सन, ठोक सटी मट्टी सानी तो उसकी अखा ते ला दी। हवाला पढ़ना तो बेटी को मैंने दिया है। अंदर जन्म करना था, यसु ने उसको भी आंखें दी हैं, अपनी थूक मट्टी पर लगाई, मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और फिर उसकी आंखों जो उसके वो खौल थे वो मुकम्मल हो गया। तो फिर सदके जाइए यसु की थुक दे जिहदे नाल शिफा है। सदके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? स्कूलों में मना करते हैं, यहाँ पर थूकना मना है। अखबार की किताब में लिखा है कि इंसान की थूक जब जिस्म पर गिरती है तो वो 24 घंटे तक नापाक रहता है। इंसान की थूक जब जिस्म पर पड़ती है
तो वो 24 घंटे तक नापाक रहता है। लेकिन ये कैसी भूख है जिसके लगने से आंखें खुल जाती हैं। किसी मुर्दे पे पै जाए तो मुर्दा खुलता है, किसी कोड़ी पे पै जाए तो कोड़ी साफ हो जाता है। सड़के जाइए सोचने इधर जोरदार तालियां मेरा ख्याल होनी चाहिए। फिर यीशु मसीह ने आगे लिखा है वो पिंड च नहीं जान देता, वो पिंड च नहीं जान देता। उनके हम तू पिंड च नहीं जाना, हम तू ठीक हो गया, तू चंगा हो गया, हम तू पिंड च नहीं जाना। यीशु मसीह ने मना कर दिया। देखिए क्या लिखा है, फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। यीशु को पता था अगर ये दोबारा उस गांव के अंदर चला गया, इसने शोर मचा देना है, इसने खप डाल देनी है कि मुझे आंखें मिल गई हैं, मैं साफ साफ देखने लगा हूं, वो लोगों के हत्थे चढ़ जाए। इसने यीशु ने मना कर दिया है वो पिंड चो हूं तो अपना कदम भी नहीं रखना। यीशु जानता था कर ये बंदा उधर चला गया दोबारा गांव के अंदर, इन्हें वो पिंड वाले ने हत्थे चढ़ जाना, इन्हें फिर गुमराह कर देना है। रीजन समझ लगी यीशु ने क्यों उसका हाथ पकड़ा था और गांव से बाहर लेके आया। अगर वहां पर मौजूदा यीशु कर देता तो उस शख्स ने गुमराह हो जाना था, वो गांव वाले ने उस शख्स को गुमराह कर लेना था। तू कि पीछे पै गई यार, इस बलबूल की मदद नाल मौजे कर दे, गुजरवा दे सरदार नाल जादू नाल मौजे कर दे, तो तू एवें भी मान है। यीशु ने मना कर दिया। उन्हें इसलिए उस पिंड च मौजा नहीं किया, पिंडों बाहर लिया के मौजा किया है। फिर दोबारा जब चंगिया कर दिता उन्हें मना किया गया, उन्हें मना किया कि दोबारा पिंड च तू कदम भी नहीं रखना, सीधा अपने घर में जा। ये है यीशु पर ईमान रखने की कुदरत। यीशु ने उस शख्स को बचा लिया। आप भी जब यीशु से ईमान से मांगेंगे, डामाडोल नहीं होंगे, तो मैं कहता हूं आपको जो मांगेंगे खुदा आपको मुहैया करेगा, खुदा आपको मुहैया करेगा। खुदा ने एक जान को बचाया, यीशु ने एक जान के लिए अपना बेशकीमती तलवार पर खून नहीं बहाया। उम्मतों के लिए, कबीलों के लिए, वो गोरे हो, वो काले हो, वो किसी मजहब से हो, किसी मुल्क से हो, किसी शहर से हो, यीशु ने सबके लिए अपना खून बहाया है। उस शख्स के लिए नहीं, हर एक के लिए यीशु ने अपना खून बहाया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज का कलाम आपके लिए, मेरे लिए वैसे आमीन।